اس وقت شیر کو اس مینٹل ہاسپٹل میں تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن فجر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید اگریسو ہو رہا ہے۔ فجر شیر سے ملنے جاتی ہے تو شیر اس کو پہچان تو لیتا ہے، لیکن اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ فجر کا گلا پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ فجر کو چھڑوایا جاتا ہے، لیکن دوسری دفعہ جب وہ فجر کی کلائی پکڑتا ہے تو فجر منع کر دیتی ہے کہ اس کو باندھو نہیں۔ وہ شیر کو پیار محبت سے کہتی ہے تو شیر اس کی کلائی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ فجر اس کا بہت محبت سے علاج کرے گی، وہ کسی کی بھی بات نہیں مانے گا، لیکن جب بھی اسے میڈیسن دینی ہوا کرے گی تو فجر اس کے پاس کھڑی ہو جایا کرے گی تو وہ آرام سے کھا لے گا، کیونکہ وہ فجر کو پہچانتا ہے۔ فجر شیر زمان کی کنڈیشن دیکھ کے کافی سوچ میں پڑ گئی ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کوئی پاگل نہیں کر سکتا۔ وہ شیر زمان کا انٹرویو لیتی ہے، اس سے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ صاف بتاتا ہے کہ میرا نام شیر زمان، میرے باپ کا نام شاہ زمان، اور وہ فجر کو کہتا ہے کہ تمہارا نام فجر ہے۔ فجر بہت حیران ہوتی ہے کہ اسے تو سب کچھ یاد ہے۔ فجر اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ شیر کہتا ہے کہ مجھے خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن مجھے اگریسو کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ فجر شیر زمان کی یہ باتیں سننے کے بعد فوراً سے اپنے سینئر ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ شیر مکمل طور پہ پاگل نہیں ہے، اسے اپنا سارا ماضی یاد ہے، یہ کیس بہت ہی مختلف ہے، یقیناً اس کے علاج میں کوئی نہ کوئی ایسی بات یا ایسی کوتاہی ضرور ہے جو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور میں اس کا پتہ چلا لوں گی۔ دراصل اس ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹر شیر زمان کے چچا نے خرید لیے ہوتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر کو تو وہ خرید نہیں پایا ہوتا، لیکن یہاں کا سٹاف وہ خرید چکا ہوتا ہے۔ شیر زمان کو ایسی میڈیسن اور انجیکشن دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو پایا ہوتا، بلکہ اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ رہی ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ شیر زمان کی ماں اور اس کی سوتیلی ماں دونوں ردا کے گھر میں جاتے ہیں، تو ردا کی والدہ کہتی ہے کہ دیکھیے شیر زمان تو پاگل ہو کے پاگل خانے جا چکا ہے، میری بیٹی اب منگنی کے نام پہ کب تک بیٹھی رہے؟ آپ لوگوں کو تو خود رشتے سے منع کر دینا چاہیے تھا۔ شیر زمان کی والدہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ رشتے سے انکار کر دیتی ہیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ردا اپنی والدہ سے کہے کہ میں ایک دفعہ شیر زمان سے ملنے جانا چاہتی ہوں، اور اس دفعہ جب وہ شیر زمان سے ملنے جائے گی تو پھر سے شیر زمان اس کا گلا پکڑ لے گا اور اسے کہے گا کہ تمہیں میرے دشمنوں نے بھیجا ہے میری جاسوسی کرنے، تمہاری وجہ سے میں برباد ہوا ہوں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ اس کو ایسی میڈیسن کا ڈوز دیا گیا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ردا کا گلا پکڑ کے زور سے دباتا ہے، بڑی مشکل سے ردا کو چھڑوایا جاتا ہے۔ ردا کی والدہ بھی یہیں پہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو ردا کی والدہ اس رشتے پہ لکیر لگا دیتی ہیں کہ ردا اب نہ تم مجھ سے ملنے جاؤ گی اور نہ تمہارا وہاں رشتہ ہوگا، میں تمہارا بہت اچھی جگہ رشتہ کروا رہی ہوں۔ ادھر دوسری طرف بدر زمان اور اس کے بیٹے پورے گھر پہ اپنا اختیار جما کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ نوکرانی شیر زمان کی بہن کو تویز پہ تویز لا کے پلا رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کے شوہر کو اپنے قابو میں کر لے۔ اس کا راز تو بہت جلد کھلنے والا ہے، پھر اس ملازمہ کو فوراً سے گھر سے نکال دیا جائے گا، لیکن آپ کو دکھایا جائے گا کہ بدر زمان کے بیٹے آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور بدر زمان تہمینہ پر بھی سختی کر رہا ہوتا ہے۔ تہمینہ ایک پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ شیر زمان ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، اس لیے وہ کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بدر زمان شاہ زمان کی دونوں بیویوں کو بالکل اگنور کر دے گا اور ساری زمینوں پر بھی اپنی حکومت چلائے گا اور آفس پہ بھی اپنا ہی کنٹرول رکھے گا۔ شیر زمان کی دونوں مائیں بے بس ہو چکی ہوتی ہیں، جبکہ آپ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ فجر اس بات کی انویسٹیگیشن کرے گی کہ آخر شیر زمان کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، تو جب وہ پوچھ تاچھ کرے گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ شیر زمان کو ایسی میڈیسن دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں ہو رہا۔ فجر کو بہت غصہ آئے گا اور وہ بولے گی کہ آج کے بعد شیر زمان کو میں خود میڈیسن دوں گی۔ وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے گی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہوتی ہے کہ ابھی اگر پتہ چل گیا کہ یہ راز کھل چکا ہے کہ شیر زمان کی میڈیسن چینج ہو رہی ہے تو وہ اس بندے تک نہیں پہنچ پائے گی جو یہ سب کروا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے فجر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ شیر زمان کا اپنا چچا بدر زمان کروا رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے اور اس کو بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے بھتیجے کو پاگل بنا کے جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کے مال و دولت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے فجر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ شیر زمان کو خود میڈیسن دے گی اور اس کی ہر بات کا خیال رکھے گی اور نظر رکھے گی کہ اس کو کوئی ایسی میڈیسن نہ دی جا سکے۔ وہ یہ سب باتیں اپنے سینئر ڈاکٹر کو بھی جا کے بتاتی ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو دکھایا جائے گا کہ
کہ شیر زمان ٹھیک ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے چچا کو جب اس بات کی اطلاع ملے گی کہ شیر زمان اب کم اگریسو ہوتا ہے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے تو اس کو بہت پریشانی اور فکر ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹروں کو کہتا ہے کہ آپ میرے سے جتنا مرضی پیسہ لے لو لیکن اسے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ شیر زمان کو دوبارہ سے کوئی انجیکشن وغیرہ دینے کی کوشش کی جائے، لیکن فجر وہ سب پکڑ لے گی اور وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ فجر اپنے سینئر ڈاکٹر کو بولے گی کہ شیر زمان پاگل نہیں ہے، اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اب اگریسو بھی زیادہ نہیں ہوتا اور کم سے کم میرے سامنے تو بالکل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بھی اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر اس کا فجر سے کیا گہرا رشتہ ہے۔ فجر تو یہ جانتی ہوتی ہے کہ شیر زمان اسے کیوں پہچانتا ہے، لیکن باقی سب لوگ یہ نہیں جانتے ہوتے۔ فجر یہاں پہ اپنے سینئر ڈاکٹر کو مشورہ دیتی ہے کہ چونکہ شیر زمان پاگل اب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کا باقی علاج اس کے گھر میں کیا جائے، اس کے اپنے پیاروں کے درمیان، تاکہ یہ جلدی سے اور زیادہ بہتر ریکور ہو سکے۔ شیر زمان بھی یہاں پہ فجر کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے کسی نہ کسی طرح سے نکالو۔ فجر اس کو بتا دیتی ہے کہ تمہارا چچا ہے جو تمہیں ٹھیک نہیں ہونے دے رہا۔ وہ ساری باتیں شیر زمان کو بتا دیتی ہے۔ شیر زمان یہ ساری باتیں سن کے بہت غصے میں آتا ہے۔ کچھ تو وہ پہلے ہی سمجھتا تھا، لیکن چونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ لیکن فجر کی باتوں کے بعد وہ فجر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ فجر، اگر تمہیں میرے کچھ کام آنا ہے تو تم یہ کرو کہ مجھے یہاں سے کسی طرح نکالو۔ اس کے بعد فجر اسی کوشش میں لگ جاتی ہے اور اسے اجازت بھی مل جاتی ہے کہ شیر زمان کو اب گھر رخصت کر دیا جائے۔ یہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ابھی یہ ساری باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ فجر کے گھر میں اس کے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دشمن شاہ زمان کا بیٹا فجر کا پیشنٹ ہے۔ یہاں پہ وہ فجر کو اپنے پاس بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم تو بڑے دعوے کرتی تھی، تم نے کہا تھا کہ تم میری خاطر کسی کی جان لے بھی سکتی ہو اور دے بھی سکتی ہو، اور تم نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ایک موقع دوں، تو آج فجر تمہیں دیا ایک موقع، تم شیر زمان کی جان لے لو، شاہ زمان کی نسل کو ختم کر دو۔ یہاں پہ فجر اپنے والد کے سامنے تو حامی بھر لیتی ہے، خاموش رہتی ہے، لیکن جب وہ ہاسپٹل میں آتی ہے تو وہ ایسا بالکل نہیں کرتی کہ جس مسیحا کی وجہ سے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کی عزت بھی بچی۔ آج وہ جو اپنے گھر میں موجود ہے اور دنیا میں جس عزت سے جی رہی ہے وہ سب شیر زمان کی وجہ سے ہی ہے۔ یہاں پہ شیر زمان اسے کہتا ہے کہ فجر، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی مجبور کیا جائے گا کہ مجھے ختم کر دو، مجھے مار دو، لیکن فجر اسے کہتی ہے کہ شیر زمان، تم اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گی اور میں تمہارا احسان اتار کے رہوں گی۔ اس کے بعد شیر زمان گھر منتقل ہو جائے گا۔ جب وہ گھر جائے گا تو گھر والے بہت حیران ہوں گے، اس کا چچا، اس کے بیٹے اور سب لوگ اسے ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ دوبارہ سے اگریسو اور پاگل ہو جائے، لیکن شیر زمان اب پہلے جیسا نہیں رہا ہوتا ہے، وہ کافی حد تک ریکور ہو چکا ہوتا ہے، چونکہ فجر نے اسے اتنی اچھی طرح ٹریٹمنٹ دی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ کافی مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ اس دوران اس کی بہنیں اور اس کی سوتیلی ماں بھی بدر زمان اور اس کے بیٹوں کی اصلیت جان چکی ہوتی ہیں، چونکہ فہد ایک بہن سے شادی کرنے کے بعد دوسری بہن کو تنگ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کسی کے کوئی بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اسے روکیں۔ یہاں پہ شیر زمان ان کا سچا محافظ بنے گا اور اپنی بہنوں کو بتائے گا کہ وہ ان کا بھائی ہے اور ان کے سر پہ ہے۔ شیر زمان کی بہنوں کو احساس ہوگا کہ کیسے ان کے شوہروں نے اور اس کے چچا نے مل کے ہمارے بھائی کو پاگل بنا کے ڈالا اور ہمارے والد کو مارا تاکہ ہماری مال و دولت پہ قبضہ کر سکے۔ وہ لوگ فل شیر زمان کی سپورٹ کریں گی۔ اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑی سی اس ڈرامے کی اینڈنگ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس ڈرامے کی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ شیر زمان اب اس بات کی انویسٹیگیشن کرے گا کہ اس کے والد کو کس نے مارا اور وہ کیسے مرا۔ اتنا تو وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس دن اس کے باپ کو اور اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، جان بوجھ کے ان پہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا تھا۔ جب شیر زمان اس ٹرک ڈرائیور تک جا پہنچتا ہے، کیونکہ اس ٹرک کا نمبر اس کے ذہن میں نقش ہو چکا ہوتا ہے، تو یہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس ٹرک ڈرائیور کو تو اس کے چچا نے پیسے دیے تھے ان کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے لیے۔ تو شیر زمان کو ساری حقیقت پتا چل جاتی ہے، تو یہاں پہ شیر زمان اپنے چچا کو جیل میں کروا دے گا۔ شیر زمان کی بہنیں ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہروں سے ڈیورس لے لیں اور شیر زمان اپنے چچا کے بیٹوں کو
وہ بھی ذلیل رسوا کر کے گھر سے نکال دے۔ اسی دوران آپ کو دکھایا جائے گا کہ شیر زمان اور فجر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے ہوتے ہیں۔ فجر اس کو کہتی ہے کہ شیر زمان اب سب کچھ تم نے ٹھیک کر دیا ہے تو اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں شادی کر لیں۔ شیر زمان اس کو کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم اپنے گھر میں بات کرو، میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں۔ فجر اپنے والد اور گھر والوں سے بات کرتی ہے تو وہ لوگ تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ فجر کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تمہیں جو کہا گیا تھا تم نے وہ نہیں کیا، یعنی کہ اسے کہا گیا تھا کہ شیر زمان کی جان لے لو اور اس نے یہ نہیں کیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ آج کے بعد تم گھر سے کیا کمرے سے نہیں نکلو گی اور میں خود تمہاری کسی کے ساتھ بھی شادی کر کے تمہیں اس گھر سے دفع کروں گا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ ادھر شیر زمان کو جب پتا چلتا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر اس گھر میں گھسے گا اور اپنی شیرنی یعنی کہ فجر کو یہاں سے نکال کے لے جائے گا۔ وہ فجر کو بولے گا کہ یہ ساری دشمنیاں تو اس طرح سے ہی چلتی رہیں گی، کیوں نہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں۔ تو یہاں پہ فجر اور شیر زمان کورٹ میرج کریں گے۔ یہ سب کچھ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ ٹیزرز کے ذریعے جو کہانی ہمیں دکھائی گئی ہے، میں یہ وہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں۔ ان دونوں کو شادی کرنے کے بعد فجر شیر زمان سے کہتی ہے کہ پھر بھی میں ایک دفعہ ضرور اپنے والد سے ملنے جاؤں گی، شاید ان کا دل نرم ہو جائے، میں ان کا پیار لینے ضرور جاؤں گی۔ یہاں پہ شیر زمان اور فجر اپنے گھر آتے ہیں۔ شیر زمان فجر کے دادا کے آگے سر جھکاتا ہے تاکہ وہ اسے پیار دیں۔ فجر کا دادا اپنی پگڑی اتار کے رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے تو ہماری پگڑی رول دی، چلے جاؤ تم دونوں یہاں۔ فجر کے والد کو جب پتا چلتا ہے تو وہ شیر زمان اور فجر کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لے جاؤ اس کو یہاں سے اور آج کے بعد کبھی ادھر کا رخ مت کرنا، یہاں تک کہ وہ فجر کے نام کی فاتحہ بھی پڑھوا دیتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بیٹی فجر مر چکی ہے، آج کے بعد میری کوئی بیٹی فجر زندہ نہیں ہے۔ فجر اپنے باپ کی باتوں سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پہ وہ دونوں جب گھر چلے جاتے ہیں تو شیر زمان اپنی محبت سے فجر کا غم دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی زندگی تھوڑی سی نارمل ہو جاتی ہے، لیکن فجر کے دل سے اپنے باپ کی اور ماں کی محبت نہیں مٹ رہی ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ فجر کے دادا بھی فوت ہو جائیں گے۔ فجر کا ایک چچا تو پہلے ہی اپنے بھائی سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، اب اس گھر میں صرف فجر کا والد اور اس کی پھپھو رہ گئے ہوتے ہیں، شاہتاج بیگم، جو ہر وقت اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ فجر کے والد کو احساس ہوگا کہ اس نے غصے اور نفرت سے اپنی بیٹی کو خود سے دور کر دیا، اس میں کسی کا کچھ نہیں گیا، سراسر اسی کا نقصان ہوا ہے۔ اس دوران فجر ایک دفعہ پھر اپنے والد سے ملنے آئے گی تو اس کا باپ اسے محبت سے ملے گا اور اس طرح سے اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔